قرآن کریم کی آیت کریم ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. صبغہ ویسے تو عربی میں کلر کے لیے استعمال ہوتا ہے، رنگ، ٹھیک ہے. فرمایا رنگ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اگر میں اس کو لفظی ترجمے میں کروں، اللہ کا رنگ، اور کون سا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو رنگ ہے یہ کیا ہے؟ یہ رنگ خود بخود کسی ایک میٹر کے کانٹینٹس کے اوپر آ جانے والی ایک لیئر ہے. میٹر کے کانٹینٹس کو شاید ریفلیکٹ کرے اگر رنگ مصنوعی نہ ہو. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک لکڑی لی انٹریٹڈ، اس کا جو کلر ہے وہ نیچرل کلر ہے، ٹھیک ہے، وہ نیچرل کلر اس کے کانٹینٹ کو ریفلیکٹ کر سکتا ہے. انسان کا وہ اصلی کلر کون سا ہے؟ کیونکہ یہاں بات لکڑی کی نہیں ہو رہی، یہاں پتھر کی نہیں ہو رہی، پہاڑ کی نہیں ہو رہی. جب ہم کہہ رہے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، طبیعتاً جانوروں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، طبیعتاً انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اور کسی مخلوق کے پاس اللہ کی خلافت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو اگر خدائی رنگ کو کسی نے سنبھالنا ہے تو وہ پہاڑ نہیں ہے. ابینا ان یحملنھا، ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان کے اوپر پیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. انسان نے یہ امانت اٹھائی ہے تو صبغہ کس کے اوپر چڑھے گا؟ رنگ بھی انسان پہ چڑھے گا. اب خدا نے متعال فرما رہا ہے کہ ایک رنگ ہے، خدا کا رنگ ہے، اور اس رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت تیزی سے اگر میں اس کو بغیر تفصیل میں جایا اس کا مطلب خدا نے متعال فرما رہا ہے کہ اے انسان، جب تجھے یہ امکان دے دیا گیا ہے کہ تو ہمارے رنگ میں ڈھل سکتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اس سے بہتر رنگ تیرے پاس کوئی نہیں ہوگا. تجھے اس رنگ میں ڈھلنا ہے، یہ ہدف خلقت ہے. اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف یہ ہدف ہے، یہ رنگ کون سا رنگ، کیا رنگ ہے یہ؟ اور میں نے آپ کی خدمت میں اس لیئر کو پہلے ہی عرض کر دیا، شاید میں پہلے اس کو کہتا اور بعد میں وہ ثقافت والی بات کہتا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ اور میں خدائی ثقافت کو اپنی زندگیوں میں ریفلیکٹ کریں. یہ خدائی ثقافت ہے، خدا کی کچھ اوصاف ہیں، ان اوصاف اور ان ثقافتوں کو سنبھالنا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. بعض وہ ہیں جو اس ثقافت میں ڈھلے ہوئے ہیں، اس سے ہل ہی نہیں سکتے ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ اور نورانی موجودات ہیں. بعض مخلوقات ہیں جن میں یہ ثقافت ریفلیکٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ یہ پتھر اور پہاڑ اور درخت یہ ہیں، کسی حد تک جانور. اور ایک مخلوق ایسی ہے جو اس ثقافت کو سنبھال سکتی ہے، یہ خدا نے متعال کا فرمایا. اب اس کو کہا گیا کہ بھئی تمہارا ٹاسک یہ ہے کہ تم اس رنگ کو سنبھالو، اس کو سنبھالو. وہ جو یہ ثقافت الہیہ ہے، اس ثقافت الہیہ کی بنیاد کیا ہے؟ ثقافت الہیہ کی بنیاد ہے صفات الہیہ. سادہ سی مثال، اگر ایک معاشرے کے اندر رحم دلی پھیلی ہوئی ہو، اس معاشرے نے یہ رحم دلی کہاں سے سیکھی؟ کس نے سکھائی ہے؟ دو چانس ہیں ہمارے پاس. ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں انبیاء آئے تھے، ان انبیاء نے یہ تعلیمات ان کو دینی تھی. صحیح ہے کہ اب یہ قوم اس نبی کا نام نہیں لے رہی، شاید برا بھی کہہ رہی ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ، مسخرہ بھی کر رہی ہو جیسے کہ گزشتہ قوموں نے کیا، لیکن بہرحال صفات باقی رہ گئی ہیں. کیوں باقی رہ گئیں؟ جب کوئی قوم کسی نبی کا مسخرہ کر رہی ہے تو اس صفت کو ہی کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں؟ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین پہ باقی رہتا ہے. تو ایک قوم کسی نبی کا مسخرہ بھی کرتی ہے، پھر بھی اس کی کچھ صفات زمین کے اوپر باقی رہ جاتی ہیں. ایک راستہ یہ. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ خدا نے سارے انسانوں کی فطرت میں یہی صفتیں قرار دی ہیں. نبی آئے یا نہ آئے، مثلا جیسے ہمارے پاس مشہور ہے کہ سارے انبیاء، ہم لوگ یوں سمجھ رہے ہیں جیسے سارے کے سارے انبیاء مڈل ایسٹ میں آئے، اس کے علاوہ کہیں آئے نہیں. اگر کہیں اور نہیں آئے، جو بہت مشکل لگ رہا ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اگر نہیں آئے تو پھر باقی لوگوں نے رحمدلی کہاں سے سیکھی؟ وہ تو ہر جگہ ہے، چاہے آپ جنگلوں میں بھی چلے جائیں وہاں پہ بھی رحمدلی کا کوئی نہ کوئی عنصر ہے. تو یہ کہاں سے؟ یہ اپنی فطرت سے سیکھا. انسان کی فطرت کس نے خلق کی تھی؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. کنیکشن آپ دیکھ رہے ہیں. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پہ انسانوں کو خلق کیا ہے. یہ صبغۃ اللہ ہے، یہ صبغۃ اللہ. اچھا، اب یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات اور آ رہی ہے سامنے. انسان اس رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کے لیے خلق نہیں ہوا ہے. انسان اس فطرت کے علاوہ کسی اور فطرت کے لیے خلق نہیں ہوا ہے. اگر ایسا ہے، میں تھوڑا سا اور اس کا لطف لینا چاہ رہا ہوں. یہ ہے تسبیح خدا. یہ پوری کائنات صرف اور صرف خدا کی تسبیح کر رہی ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ. کوئی کائنات میں چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. ایک احمق تم ہو، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ پا رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے باقی کائنات کی تمام مخلوق نے صبغۃ اللہ کو قبول کیا ہوا ہے. ایک ہم ہیں جس کو یہ آپشن ملا ہے کہ تم چاہو تو صبغۃ اللہ لو، نہ چاہو تو کچھ اور لے لو. پھر اور خلق کس کے لیے ہوئے ہو؟ اسی صبغۃ اللہ کے لیے. ڈسکنیکشن صرف ایک کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جتنا کچھ خلق ہوا ہے سب کے سب اپنے آربٹ کے اندر گردش کر رہے ہیں.
یہ ہم نے جو گردش کرنے کا لفظ ہے ترجمہ یہ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ یسبحون سے. یسبحون یسبحون ایک ہی مادہ میں ہے. پھر تسبیح کا مطلب کیا ہوا؟ تسبیح کا مطلب ہوا کہ تمام مخلوقات بلا چون و چراں اللہ کی اطاعت میں مشغول ہیں. یہ ان کی تسبیح ہے. یہ سبحان ہے. سبحان اس تسبیح کے اوپر ہے. یہ جو ہم بار بار 34 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ بول رہے ہیں، اس تسبیح کے اوپر سبحان ہے. اس کو ہم سمجھے بغیر بول رہے ہیں. اور وہ جو میں اور آپ رکوع اور سجدے میں کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم، یہ سبحان ہے جس کو میں اور آپ رکوع اور سجدے میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی کا حصہ ہیں. یہ جو جیسچرز کے پیچھے کلچر ہے یہ وہ سیکنڈ لیئر ہے. ہم اس کو مس کر دیں گے اگر ہم صرف انگوٹھی والے حصے میں باقی رہیں. تو اگر میں رکوع میں نہیں سوچ سکا تو اس کا مطلب ہے میں پہلے لیول پر ہی ہوں گی. یہ وہ بدقسمتی ہے جس میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ہماری پینیٹریشن پیچھے نہیں ہو رہی. ہم فرسٹ لیئر کے اندر رکے ہوئے. بلکہ ابھی تو سمجھ لیجیے ہم نے تو فرسٹ لیئر کو بھی مشکل سے حاصل کیا ہے. اس میں بھی بار بار ناکامی ہے. تقریباً انڈرسٹوڈ کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے کہ فجر کی نماز تو آپشن میں ہے. چاہو تو صبح پڑھ لو، چاہے تو دوپہر پڑھ لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے اور تیسرے لیئر کی کہاں باتیں کر رہے ہیں. ابھی تو پہلے کو کنونس کر لیں. اس لیے ہم میں سے بعض دوست احباب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگ انہیں فقہ سکھائیں، بس ان کو وضو کرنا سکھائیں، ان کو نماز پڑھنا سکھائیں. آپ کہاں جا رہے ہیں اسرار الصلاۃ میں؟ جس نے ابھی یہی نہیں سیکھا ہے کہ فجر کی نماز اہم ہے اور فجر کی نماز وقت پہ پڑھنی ہے، اس کو آپ بتا رہے ہیں اسرار الصلاۃ کیا ہے. عزیزان محترم، یہ میں آپ کی خدمت میں خاص کر اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جس چیلنج میں میں اور آپ بیٹھے ہیں یعنی غیبت کے خاتمے کا چیلنج، یہ پہلا والا نہیں ہے. آخری والے تک تو ہماری اپروچ ہی نہیں ہے. یہ سیکنڈ میں ہے. آپ کو روایتوں میں یہ نہیں ملے گا کہ آخر زمان میں مسجدیں نہیں ہوں گی. نہیں ہوں، یہ نہیں ملے گا. مسجدیں ہوں گی. کیا یہ ملے گا کہ آخر الزمان میں قرآن نہیں ہوں گے؟ نہیں. قرآن یقیناً ہوں گے. قاری نہیں ہوں گے؟ قاری بھی ہوں گے. سب ہوں گے، لیکن فرسٹ لیئر میں. یہ سب فرسٹ لیئر میں بیٹھے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بغیر سبقے کے، بغیر خدائی رنگ کے، اپنے اپنے رنگوں میں ڈھلے ہوئے قراتیں کر رہے ہوں گے. ہاں. اب مجھے بعض اوقات ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ہم لوگ وہی نہ ہوں کہ جنہوں نے صبغت الہیہ کو حاصل نہیں کیا ہو اور یہ اپنی اپنی قراتوں میں، اپنی اپنی زبانوں میں قراتیں کر رہے ہیں. چیلنج یہاں پر ہے. وہ نشانیاں پہلے لیئر میں نہیں ہیں. اب میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں کس نظام کا حامی ہوں؟ میں کس نظام میں زندگی گزار رہا ہوں؟ نظام سے میرا مطلب گورنمنٹ کا سسٹم نہیں ہے، وہ تو آف کورس یہاں پہ کینیڈین گورنمنٹ ہے. ذہنی طور پہ میں کس نظام کا تابع دار ہوں؟ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں کسی ظلم کے نظام کا تابع دار ہوں تو میں امت فرعون ہوں. قرآن کریم نے تھوڑا سا سخت بیان اور ہو رہا ہے یہاں پہ. قرآن کریم نے ایک جگہ پہ فرعون کو کہا ہے کہ یہ باطل کا امام ہے. یہ باطل کا امام ہے. اچھا، امام کے پیچھے ایک امت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے دنیا میں دو امتیں ہیں. ایک وہ ہے جو امت رسول ہے اور امت آل رسول ہے، اور ایک وہ ہے جو امت دجال ہے اور امت آل دجال ہے. میں کیسے طے کروں میں کس امت کا حصہ ہوں؟ ظاہر ہے کہ میں امت آل رسول میں ہوں. ظاہر ہے اگر فرسٹ لیئر آف ٹریڈیشنز کے اوپر جاؤں تو میں کسی کا بھی حصہ ہو سکتا ہوں. ایک انگوٹھی پہننی ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ یہ فرسٹ لیئر کا کام نہیں ہے، یہ سیکنڈ لیئر میں جائے گی بات. سیکنڈ لیئر میں کیا ہے؟ ویلیوز ہے، صبغت اللہ ہے. اپنے رنگ کو چیک کرو، ہم کس رنگ میں ڈھلے ہوئے ہیں، یا کس رنگ کو، معذرت کے ساتھ ایک اور جملہ عرض کروں، کس رنگ کو ہم نے اپنے دل کی گہرائیوں سے پسند کیا ہوا ہے. اوپر چڑھانے میں مصنوعی چڑھا سکتے ہیں. بھائی میں مصنوعی طور پہ ٹوپی پہن سکتا ہوں، میں مصنوعی طور پہ عبا پہن سکتا ہوں، صحیح ہے، یہ میں مصنوعی طور پہ اوپر چڑھا سکتا ہوں. دل کی گہرائیوں سے میں کس رنگ کا چاہنے والا ہوں، یہ طے کرے گا میرا صبغہ کون سا ہے اور میری امت کون سی ہے. پھر یہ بھی نعوذ باللہ طے ہو جائے گا اگر غلط ہوا کہ میرا امام کون ہے. تو عزیزان محترم، جس دور میں ہم اور آپ ہیں، یہ چیلنج اس صبغے کا چیلنج ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ اپنے ذہن میں مت رکھیے گا. اور آپ اور میں جس چیلنج کے سامنے کھڑے ہیں اس کا نام دجالیت ہے. بس ہمارے پاس ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر دو آپشنز آئیں گے، اور یہ گیم روزانہ 10 دفعہ آتا رہے گا. وہ یہ کہ آپ کا آپشن ثقافت میں کون سا آپشن ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور تو فرعون نے روایات کے مطابق ایک قہقہ لگایا، اور قہقہ لگا کے کہا کہ ادھر اپنے رب کے نمائندے کو تو دیکھو، کیا ہے تمہارے پاس.
پھر اس کے بعد وہ اپنے انداز میں بولتا ہے، کہتا ہے اگر میں ہوں، اگر میں اس تخت کے اوپر بیٹھا ہوں تو میرے پاس یہی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کون سے فرشتے تمہارے پاس ہیں؟ کتنا سونا لے کر آئے ہو؟ اگر میں اس دربار میں کھڑا ہوتا، کتنے % چانس ہوتا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہو جاتا؟ یہ ایک سین ہو گیا، یہ ایک منظر ہو گیا۔ دوسرا منظر، جب فرعون کے جادوگروں نے اپنے جادو کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں ناکام ہو گئے، جب وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لیا ہے، ربی موسیٰ و ہارون۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت ظریف سا ایک نقطہ ہے، انہوں نے نہیں کہا ہم اللہ پہ ایمان لائے، انہوں نے کہا ہم رب موسیٰ و ہارون پہ ایمان لائے۔ اچھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک کیا، یہاں پہ کسی نے یہ نہیں کہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے ان سے زیادہ مواحد کوئی ہوگا زمین کے اوپر اس وقت انبیاء کے علاوہ، اور انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون پہ ایمان لائے۔ صحیح، اس کا مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہمیں اس رب کی حقیقت نہیں پتا، موسیٰ اور ہارون کا ریفلیکشن ہمارے لیے کافی ہے، یہ ریفلیکشن کافی ہے ہمارے لیے۔ ہم سمجھ گئے کہ اگر ان کا نمائندہ یہ ہے وہ پھر ہمارا رب ہے۔ اور فرعون نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ ایمان لائے تو اس نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے کیسے؟ آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے میری اجازت سے پہلے، ابھی تو میں نے تم کو اجازت بھی نہیں دی تھی۔ صحیح، پھر اس نے کہا کہ اب میں تمہارے سروں کو کاٹوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹوں گا الٹے، اور میں تمہارے سیدھے ہاتھ کو الٹی ٹانگ سے باندھوں گا اور اس ٹانگ کو کاٹ کے اس سے باندھوں گا، اور میں تمہیں جذوع النخل، میں تمہیں کھجور کے درختوں کے اوپر سولی چڑھاؤں گا۔ سولی چڑھاؤں گا مطلب گردن کاٹنا نہیں ہے، یعنی کہہ رہا ہے میں 4 ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں باندھوں گا اور اس کے بعد تمہیں کھجور کے درخت کے اوپر لٹکا دوں گا تاکہ تم 3 دن 4 دن میں رو رو کے اور خون بہا بہا کے مرو گے۔ پھر انہوں نے یہ کہا لا غیر، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے۔ اچھا، میں اگر اس میدان میں کھڑا ہوتا اور جب وہ فرعون دھاڑ رہا ہوتا اپنے بارے میں اس وقت دل سے میں کہہ رہا ہوں، میں سید الشہداء سے کہتا پناہ دے دیں، میرے بس میں نہیں ہے، ہاں میرے بس میں نہیں ہے۔ اگر اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں سید الشہداء کو یاد کر سکوں اس موقع پر، تو میں سید الشہداء سے کہتا کہ مولا یہ آپ اور آپ کے اصحاب کا کارنامہ تھا، میرے بس کا نہیں ہے، مجھے میری مدد کریں کہ میں اس مرحلے سے گزروں کسی طرح سے۔ اس امتحان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس خدمت میں عرض کروں، ہمارا ٹلٹ اس طرف ہے، ہمارا جھکاؤ فرعونی کی طرف ہے، فرعونی ثقافت کی طرف ہے، واضح ہے یہ، اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں اور بار بار ہر روز اپنی مجلس میں عرض کر رہا ہوں، مجھے کہ جب تک سید الشہداء کا غم ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے، اور جب تک اس خاندان کا احترام ہمارے دلوں میں ہے، ٹھیک ہے میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، ناتوان، قبول کرتا ہوں، اور مولا سے کہوں گا مولا مجھے آپ کی نصرت چاہیے، میں نہیں جھیل سکتا اس امتحان کو، یہ آخر الزمان کا امتحان اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا جھکاؤ مسلسل غلط ثقافت کی طرف ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تو پرائورٹیز کو دیکھ لو، پسند ناپسند کو دیکھ لو، سلیکشنز کو دیکھ لو، اور جو کچھ بھی کرتے رہو، بھاؤ جو ہے سوسائٹی کا اس کے اندر ہمارا کہیں نہ کہیں کمپرومائزز، ان سب کو دیکھو تو ٹلٹ سارا اسی طرف جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں چیلنج یہ ہے کہ میں انگوٹھی پہنوں گا، میں پتہ نہیں ایسے نظر آؤں گا، یہ کہاں چیلنج ہے؟ کس دور میں یہ چیلنج تھا؟ جان محترم، ہمیں واقعاً توسل کی ضرورت ہے، ورنہ اگر اس بہاؤ میں ہم بہتے رہے یہ ہماری ثقافت باقی نہیں رہنے والی۔ اور الحمدللہ رب العالمین، خدا نے مجھے اور آپ کو سید الشہداء کی فرش ادا پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے توسل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غم اور ان کے پرچم کو بلند رکھنے کی سعادت دی، اس کا مطلب ہے توسل کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں۔ تو ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی مجھے اور آپ کو، اور خاص کر ہم جیسے لوگوں کو، بولنے والوں کو، کہ وہ اللہ سے پناہ مانگیں کہ ہماری ثقافت تبدیل نہ ہو جائے، یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اندر تبدیل ہو گئی ہے تو اصلاح ہو جائے، کہ ہم صحیح ٹریک کے اوپر رہیں۔